اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذاتی اور عارضی میں آج ہم جو عنوان پڑھیں گے منطق مظفر میں وہ ہے ذاتی۔ ذاتی کے بارے میں کہہ رہے ہیں هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به، وہ محمول الذي تتقوم جس کے ذریعے سے قوام پاتا ہے ذات الموضوع به، موضوع کی ذات اس کے ذریعے، یعنی جس کے ذریعے سے موضوع کی ذات قوام پاتی ہے، صحیح ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ذاتی کہا جاتا ہے۔ مثلا مولانا جب ہم نے کہا، دیکھیے ہم نے کہا محمد انسان، ہم نے کہا محمد انسان، تو ہم نے محمد پر کس کو حمل کیا؟ انسان کو محمد پر حمل کیا، تو یہ ہوگا، اس کو کیا بولیں گے؟ موضوع۔ یہ کیا ہے؟ موضوع۔ یہ ہے محمول۔ سمجھ میں آیا؟ اسے ہم مبتدا اور خبر کہتے ہیں، منطق میں اسے ہم کیا بولیں گے؟ موضوع اور محمول۔ تو یہ موضوع محمد الانسان، ہم کا محمد موضوع ہوا، انسان محمول۔ عبارت ہماری کیا کہہ رہی مولانا؟ عبارت کو دیکھ لیجئے پھر سے، هو المحمول، وہ محمول، الذي تتقوم ذات الموضوع به، جس کے ذریعے سے موضوع کی ذات کیا ہوتی ہے؟ قوام پاتی ہے۔ مثلا دیکھیے مولانا، جب ہم نے کہا انسان، انسان یعنی محمد کے اندر کیا پائی جا رہی ہے؟ انسانیت۔ انسانیت پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے؟ انسانیت کس سے ہوتی ہے مولانا؟ حیوان ناطق۔ اگر حیوان کو یا ناطقیت کو نکال دیں گے تو انسان بچے گا؟ نہیں بچے گا، چونکہ یہ اس کی ذات ہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ناطقیت ساحلیت ہی تو ان دونوں کو جدا کر رہی ہے۔ تو انسانیت کا امتیاز کیا ہے؟ ناطقیت ہے۔ تو ناطق انسان کا، دیکھیں ابھی ہم بتائیں گے آپ کو، آگے آئے گا مثلا، اسی میں دیکھ لیں، آپ کو بتا ہی دوں گا۔ یہ انسان کس سے مل کر بنا ہے؟ حیوانات۔ ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں محمد الانسان، محمد الانسان کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ جب انسان ہم کہہ رہے ہیں، اس میں یہ پوری ماہیت شامل ہے یا نہیں شامل ہے؟ ماہیت انسان کیا ہے؟ ماہیت انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ تو پوری، جب ہم نے کہا محمد الانسان، یعنی محمد کے اندر انسان ہے، یعنی محمد کے اندر یہ تمام ماہیت موجود ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں محمد حیوان، کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں۔ کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ حیوان بھی اس کی ماہیت کا جزء عام ہے۔ کیا ہے؟ عام۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں محمد الناطق، چونکہ یہ جزء کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا۔ سمجھ میں؟ اور یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ ذاتی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ذاتی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اسی سے اس کی ذات کیا ہے؟ محمد کی ذات کس سے باقی ہے؟ حیوان ناطق سے۔ اگر حیوانیت کو یا ناطقیت کو اس سے نکال دیا جائے تو انسان، محمد انسان نہیں رہے گا۔ اس لیے چونکہ یہ کیا ہے؟ اس کی ذات میں داخل ہے، اسی لیے دیکھیے انہوں نے قید کیا لگائی مولانا؟ کیا لگائے مولانا؟ بِهِ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْهَا۔ کیا کہا آگے؟ جو اس سے خارج نہ ہو۔ ذاہق خارج ہے، ذاہق اگر نہ رہے انسان، صحیح ہے، تو انسان رہے گا،
ٹھیک ہے، لیکن اگر ناطقیت یا حیوانیت کو خارج کر دیں گے تو انسان انسان نہیں رہے گا، اس کا مطلب کہ یہ اس کی ذات میں کیا ہے، داخل ہے۔ انہی کے ذریعے سے محمد کی ذات باقی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بات میں یہاں پہ شرح کے طور پر واضح ہے، تو دیکھیے مطلب کو پھر آپ، هو المحمول الذي تتقوم، وہ محمول جو قیام پاتا ہے، ذات الموضوع به، صحیح ہے، جس کے ذریعے سے موضوع کی ذات، غیر خارج عنہا، جو اس سے خارج نہ ہو، غیر ذات الموضوع به کا مطلب یہاں سے مراد کون ہے مولانا؟ یعنی ہماری مثال میں محمد، سمجھ گئے؟ ونعنی، اور ہماری مراد ہے بما تتقوم ذات الموضوع به، کہ جس کے ذریعے سے موضوع کی ذات قوام پاتی ہے، بہی میں جو ضمیر پلٹ رہی کس کی طرف پلٹ رہی؟ محمول کی طرف، یعنی وہ محمول جس کے ذریعے موضوع کی ذات قوام پاتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا محمد انسان، تو اگر یہ انسانیت نہ ہو تو محمد انسان بچے گا؟ نہیں بچے گا، اسی انسانیت کی وجہ سے محمد محمد ہے، تو موضوع جو ہے محمد وہ کس کے ذریعے سے باقی ہے؟ محمول کے ذریعے سے۔ ان ماہیت الموضوع، اس لیے کہ موضوع کی ماہیت لا تتحقق الا به، نہیں پائی جاتی بنا اس کے اور یہاں تھوڑا سا ایک جملہ لکھ لیں اپنی شرح کے لیے، هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به، به کے آگے اوپر لکھیے جیسے محمد انسان، کیا لکھا؟ محمد انسان، اس کے معنی ہے کہ ذات محمد متقوم ہے انسانیت کے ذریعے، لکھا بیٹا؟ کیا لکھا؟ انسانیت کے ذریعے، جس سے مراد حیوان ناطق ہوتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کے ختم ہونے سے، یعنی ناطقیت اور حیوانیت، یعنی ناطقیت اور حیوانیت میں سے کسی ایک کے ختم ہونے سے محمد کی ذات فنا ہو جائے گی۔
صحیح ہے، یعنی وہ باقی ہی نہیں رہے گا. کیوں مولانا؟ اس لیے کہ یہ سب کے سب اس کے لیے امر ذاتی ہیں. اب آئیے مولانا دیکھیے، لا تتحقق الا به یعنی بذلك المحمول فهو قوامها، تو یہی اس کا کیا ہے؟ قوام ہے. قوام سمجھ گئے نا، جس کے ذریعے سے اس کی ذات باقی رہے اور اس کے ختم ہونے سے اس کی ذات ختم ہو جائے. سواء کان ہوا نفس الماہیہ، چاہے وہ خود نفس ماہیت ہو مولانا، کل انسان جیسے انسان، المحمول علی زید وعمر جو حمل کی جائے زید یا عمر پہ، زید اور عمر پہ. مثلا کیسے؟ جیسے ہم نے محمد انسان کی مثال دی، ویسے ہی آپ کا یہ زید انسان، صحیح، عمر انسان. سمجھ میں آیا؟ او کان جزءا منها، یا اس کا کیا ہو مولانا؟ جزء ہو. او کانا کے آگے بڑھا لیں، او کان المحمول، وکان المحمول جزءا منها یعنی من الماہیہ. سمجھ میں آیا؟ یا محمول جز ہو کس کا؟ ماہیت کا. کل حیوانی محمولی علی الانسان، جیسے حیوان جو حمل کیا جائے کس پر؟ انسان پر. ہم کہیں الانسان حیوانون. جیسے حیوان حمل کیا جائے کس پر؟ انسان پر. مثال لکھنا تو لکھ لیں، الانسان حیوان. او الناطق المحمول علیہ یعنی علی الانسان، علیہ یعنی علی الانسان مولانا، یا ناطق حمل کیا جائے انسان پر. جیسے کہیں الانسان ناطق، ناطق کو حمل کرنا ہے نا، تو ناطق کیا بنے گا؟ محمول. انسان کیا بنے گا؟ موضوع. انسان پر حمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ الانسان ناطق. یہاں پہلی مثال میں کیا کہا؟ کل حیوان المحمول علی الانسان، جیسے حیوان جو حمل کیا گیا ہو کس پر؟ انسان پر. تو انسان کو موضوع بنا دیجئے اور حیوان کو محمول. الانسان حیوان. پھر کہہ رہے اب الناطقی المحمول علیہ یعنی علی الانسان، یا ناطق کو حمل کیا جا رہا ہو کس پر؟ انسان پر. آپ کہیے الانسان ناطق. فإن نفس الماہیہ، تو یہ کیا ہوگا؟ یا تو وہ نفس ماہیت ہوگا، او جزآہا یا اس کے دونوں جز ہوں گے، یسمى ذاتیان، اور ان دونوں کو کیا کہا جائے گا؟ ذاتی کہا جائے گا. وعلیہ مولانا، اور اس بنیاد پر فالذاتی، تو ذاتی، یعم النوع، ذاتی میں شامل ہوتا ہے کس کو شامل ہوتا ہے مولانا؟ النوع. نوعوں کے اوپر لکھ لیں مولانا تمام الماہیہ. جب نوع کہیں گے تو کیا ہوگی؟ تمام ماہیت. انسان کیا ہے مولانا؟ تمام ماہیت ہے. والجنس جزء ماہیت لکھ لیں مولانا. جنس کیا ہے؟ جزء ماہیت. والفصل یہ بھی جزء ماہیت. فرق کیا مولانا؟ ایک جو ہے کیا ہے؟ ایک جزء عام ہے اور ایک جزء خاص ہے. سمجھ میں آیا مولانا؟
ہاں تو نو جو ہے، جب ہم نے انسان کہا تو انسان میں حیوان ناطق برابر ہے کہ نہیں؟ انسان اور حیوان ناطق برابر ہے کہ نہیں؟ برابر ہے، برابر ہے۔ کیوں برابر ہے؟ کیونکہ یہ تمام ماہیت انسان کی یہی ہے کہ وہ حیوان ناطق ہے، لیکن جب اس میں جو حیوان ہے وہ اس کا ایک جز ہے اور ناطق ایک جز ہے۔ حیوان جز عام ہے جس میں دوسرے بھی شامل ہیں، اور ناطق جز خاص ہے۔ لأن النوع نفس الماہیہ، اس لیے کہ نوع نفس الماہیہ ہے، الداخلیہ فی ذات الافراد، جو داخل ہے ذات افراد میں۔ یعنی محمد کہہ رہے ہیں تو محمد حیوان ناطق ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ اس لیے کہ نو اس میں داخل ہے۔ والجنس والفصل جزءان داخلان فی ذاتها، اور جنس و فصل بھی اس کے دو جز ہیں اور اس کی ذات میں داخل ہیں۔ کیوں مولانا ہے فی ذاتها؟ یعنی فی ذات الافراد لکھ لیں، فی ذات الافراد۔ الحمد للہ رب العالمین۔